آج بھی لوگ محو حیرت ہے، اور جس دور میں یہ واقعہ پیش آیا تو وہ تو اس سے بھی زیادہ لوگ حیرت و استعجاب میں ڈوب چکے تھے، لیکن صدیاں بیتتی گئی، حالات بدلتے گئے، اور جیسے جیسے آگے بڑھ کر دنیا کے علوم کے خزانے واہ ہوتے گئے، اور اس دور میں جب ایک سائنسداں یہ تحقیق کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمارا فلاں بندہ چاند پر گیا تھا اور وہاں سے مٹی کے چند ذرات لے کر زمین پر آیا، تو لوگ اس پہ تعجب نہیں کرتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے یا ایسے سادھن اور مشین کے ذریعے یا اتنی ساری آکسیجن ساتھ میں لے کر ہوا میں پرواز کرنے والے مشین ایجاد ہو چکے، اور جس کی تیز رفتاری کو ہم اور آپ کیا خود سائنسداں بھی حیرت میں ہیں۔ جب ایک دنیا کا انسان، ایک سائنسداں اگر ایک مشینری ایسی بنائیں اور اس کے ذریعے پرواز کر کے بندہ جب آسمان کی طرف پرواز کرے اور چاند پر جا کر وہاں سے وہ مٹی لائیں، تو آدمی تعجب نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں یہ سائنس کی ترقی ہے۔ میں کہتا ہوں اس دور میں ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے لوگ اعتراض کر بیٹھے، لیکن اس دور میں یہ بات ثابت ہونے جا رہی ہے، اور عنقریب دنیا اس بات کو تسلیم کرے گی۔ اور اس وقت اگر آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں تو دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی ہے کہ 1450 سال پہلے اللہ نے جو اپنے محبوب کو ساتوں آسمان سے پرے، چاند اور سورج سے بھی پرے، ستاروں سے بھی پرے، حد تو یہ ہے عرش سے بھی پرے، لامکاں تک جو سیر کروائی وہ حقیقت ہے، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ اس دور میں لوگ مان رہے ہیں، لیکن اسی واقعے کو قرآن نے شرح و بسط کے ساتھ اس زمانے میں پیش کر دیا جس کو ہم اور آپ اس زمانے میں سنتے ہیں۔ سائنسیں خود گھٹنا ٹیک کر اس معجزے کو سلام کر رہی ہے کہ دنیا کا سائنس تو مشینری کے ذریعے یہ ساری حدیں پار کرتی ہے۔ ایک کائنات میں ایسا بھی بندہ ہے جو کسی مشین کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا، بلکہ خدا کی قدرت سے ایک لمحے میں ساتوں آسمان سے اوپر بھی جاتا ہے، عرش بھی دیکھتا ہے، جنت بھی دیکھتا ہے، جہنم بھی دیکھتا ہے، اللہ مکہ میں اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے خدا کا دیدار کر کے زنجیر ہلتی رہے، بستر گرم رہے، اور ایک لمحے میں وہ دیدار کر کے مکہ میں واپس بھی آ سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کو آج لوگ بزیر تحقیق رکھ کر لوگ یہ تحقیقات کی دنیا پیش کر رہی ہے، لیکن ہم اور آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو صدیق اکبر کا تھا۔ ہاں، ہم لوگ صدیق اکبر کے ماننے والے لوگ ہیں، صحابہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے جہاں صدیق اکبر نے بغیر کسی دلیل کے آمنا صدقنا کہا اور حضور کے معراج کی تصدیق کر دی، اللہ نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا، یعنی ہاں کر دی کہ حضور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، تو اللہ انہیں صدیق اکبر بنا دیتا ہے۔ اور جس لعین نے انکار کیا، مذاق اڑایا، کائنات نے اس سے ابو جہل کہہ کر گردانا۔ اور یہ عمرو بن ہشام ہے، اس کا نام ہے عمرو بن ہشام، اور یہ اپنے زمانے کا ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی حکمتوں کا باپ کہا جاتا تھا۔ صرف رسول اللہ کے اس معجزے کا انکار کیا، قدرت نے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ دنیا اس کا نام بھول گئی، آج تک لوگ ابو جہل ہی کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ صاف ہو گیا، جو نہیں مانے گا وہ ابو جہل کی صف میں چلا جائے گا، اور جو مان لے گا وہ صدیق اکبر کی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے گا۔